بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوزت فاطمہ میں ویلکم. ویورز, یہاں پر امبر کی گود بھرائی نے کھول دیے بہت سارے پول. یہاں پر امبر کہتی تھی نا کہ میں جو ہوں شادی کے بعد بہت زیادہ اوور برڈنائز ہو رہی ہوں. پھر امبر نے یہ کہا کہ بہت ذمہ داری آ جاتی ہے, اور یہ وہ ورڈز تھے جو اپنے شادی کے فوراً بعد سے کہنے شروع کر دیے. پھر کچھ ٹائم کے بعد امبر نے یہ کہا کہ بہت ساری ذمہ داری آ جاتی ہے. میں پہلے آرام سے اٹھتی تھی 1-1 بجے 12 بجے, لیکن اب مجھے اٹھنا پڑتا ہے صبح 7 بجے. پھر یہاں پہ امبر نے کہا کہ شادی کے بعد میرا اسکیجول بالکل چینج ہو گیا ہے. پھر یہ باتیں بھی کہی گئی کہ میں پوری کوشش کر رہی ہوں سیٹ ہونے کی. اب ہم یہاں پر یہ نہیں کہتے کہ امبر نے کوکنگ میں غلطی کی یا بلنڈر کی ہے, واٹ ایور, مگر یہاں پر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ میری اور شاہزیب کی اتنی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہوں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ میں نے ہنسنا اس لیے کم کر دیا کہ جب میں ہنستی ہوں تو میرے ہسبینڈ مجھ سے کہتے ہیں کیوں ہنس رہی ہو, تو میں نے کہا چلو چھوڑو, ہنسنا ہی چھوڑ دو. تو ہوتے ہوتے یہ بات اتنی زیادہ امبر نے کہی, اور اس کے اپنے کہے ہوئے ورڈز ہیں, ایون کے کامنٹس کے جواب بھی اس نے دیے کہ بھائی میری قسمت میں خوشی کہاں, میری قسمت میں آرام کہاں. ٹھیک ہے, تو لوگوں کے پاس بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ ظاہر ہو گئی تھی کھلی کتاب کی طرح. اب یہاں پر اس پر ڈسکشن نہیں کرنی تھی, مگر ڈسکشن کرنی پڑی, کیونکہ یہ جو گود بھرائی تھی نا, اس میں سارا کچھ ہونے کے بعد جو الفاظ ان لوگوں کے منہ سے نکلے, امبر کی فیملی کے منہ سے, اس سے اندازہ یہ ہوا کہ امبر اور شاہزیب کی شادی تو ہو گئی, اور شادی کے بعد ایسا نہیں ہے کہ بھئی امبر نے کبھی شادی سے پہلے دیکھا ہی نہ ہو شاہزیب کو, یا شاہزیب نے نہ دیکھا ہو. جانتے تھے, دیکھا بھی ہوگا ڈیفینیٹلی. ہاں, میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ان فیوچر ہماری شادی ہو جائے گی. اب یہ شادی جو ہوئی, اس میں دونوں فیملیز کی انڈرسٹینڈنگ میں, لائف اسٹائل میں, کہنا چاہیے نا, دا ورلڈ آف ڈفرینس تھا. اس وقت تو انہوں نے غور نہیں کیا. کوکنگ وتھ شبانہ کو جلدی تھی کہ بھائی اتنا پریشر ہے اور ایسا کچھ ہو چکا ہے تو بس جلدی سے کر دوں اس کی شادی. اور یہاں پر انہوں نے جو ہے بات کی اپنی فرینڈ کے بیٹے سے, غوثیہ آنٹی کے بیٹے سے. غوثیہ آنٹی نے سوچا چلو بھائی میری فرینڈ بھی ہے, اور پھر یوٹیوبر بہو آ رہی ہے تو کس کو برا لگے گا, کماؤ کھاؤ بہو لا کر. اب انہوں نے سوچا کہ کام بھی کروائیں گے اور کمائیں گے بھی آرام سے. مگر انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو یوٹیوب ہے نا, یہ ایک سورس آف ارننگ تو ہے, مگر جو فیملی ولاگرز ہیں ان کے لیے یہ کسی بلا سے کم نہیں ہے. اب جب شادی ہو رہی تھی تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ شاہزیب کے یہاں سے کوئی بھی کوآپریشن نہیں تھا, کوئی بھی گیو اینڈ ٹیک زیادہ نہیں تھا, صرف جو ہے ٹیک ہو رہا تھا, اور گفٹ کا تو کوئی سوال ہی وہاں سے پیدا نہیں ہوا. پھر آپ نے دیکھا امبر کی جو شادی کے آؤٹ فٹس تھے, مطلب جو جوڑے آئے تھے, وہ کہنا نہیں چاہیے مگر کوئی اتنے اچھے نہیں تھے جیسے کہ یوٹیوبرز کے لیے دیکھا جاتا ہے نا کہ وہ پہنتی ہیں. اب اس میں کہا یہ کہ امبر نے کامنٹس کے جواب میں کہ ہاں بھائی وہ کراچی سے لیے گئے تھے جوڑے, مگر یار کراچی میں ایسا نہیں ہے. کراچی میں بہت ساری جگہیں, اور آپ نے معطر کو بھی دیکھا, یہاں وہ کپڑے لینے آئی ہے, جو اتنے جو ہے آؤٹ فٹس وغیرہ لے رہی ہے, چاہے انسٹچ بھی ہو, مگر اس کی کوالٹی ڈفرینٹ ہے. سو یہ مجھے جو اس کا ڈیزائن اور اسٹائل وغیرہ سب حیدرآباد کا ہی لگ رہا ہے. اینی ہاؤ شادی ہو گئی بھائی, مگر شادی کے بعد ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی, اور اسی وجہ سے کوکنگ وتھ شبانہ نے بہت بڑی بات آن اسکرین کہہ دی تھی کہ بھائی کسی نے یہ کہا کہ امبر کو تو طلاق ہو جانی چاہیے. اللہ معاف کرے, ایسی بات نہ میں نے سنی ہے اور نہ میں نے چاہی ہے, مگر یہ انہی کے اماں کے منہ سے ہے. تو یہ کیوں کہی گئی ہے؟ ظاہر ہے جب ناچاکیاں ہونے لگے میاں بیوی میں, اور ان میں کسی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, جو کہ امبر نے خود کہی تھی کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں شاہزیب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ امبر نے اپنے دل کے جو سوالات تھے, دل کی جو پرابلم تھی نا, جو مسئلے ہو رہے تھے اس کے دماغ میں, وہ اس نے یوٹیوب پہ آ کے کہہ دیے. اب اپنی اماں سے بھی کہتی ہوگی, بہن سے تو مجھے نہیں پتا کہ اب اس کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے, لیکن اماں سے کہتی ہوگی. مگر اب کر کیا سکتے ہیں, شادی ہو چکی ہے, اور گھر میں بھی ظاہر ہے وہ رہتی تو الگ ہی ہے, مگر صاف جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہوئی تھی نا گود بھرائی,
اس کے بعد فوراً رفو چکر ہو گئی اپنے گھر، سارے مٹھائی دیکھ کے، چیزیں دیکھ کے، فروٹ دیکھ کے، ہے نا. اور ساری عنبر نے یہ کہا کہ میں نے پورے گھر کی صفائی کی. مطلب جو بھی ظاہر ہے کتنا پھیل گیا تھا گھر، کچن وغیرہ نیٹ اینڈ کلین کیا. تو یار اس کے بعد آ گئی ان کی ساس کہ میں نے اپنی ساس کو بلا لیا کہ فروٹس دیکھ لیں. ارے یار کیا فروٹس دیکھ لیں، فروٹس آپ رکھ لو فریج میں، وہ کوئی صدقہ تھوڑی دینے کے ہوتے ہیں. جو میرے پوائنٹ آف ویو ہے صدقہ تو ہوتا ہی نہیں ہے وہ. پھر میں نے کہا، صاف نے کہا تمہیں جو فروٹ رکھنے ہیں رکھ لو، باقی اپنی بیٹی کے لیے رکھ لیے ہوں گے ساس نے، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے باقی بانٹ دیے. بانٹنے کا تو میں نے کہیں کانسیپٹ نہیں سنا، اور نہ ہی کوئی فیکٹری آئی تھی فروٹس کی جو بانٹے تھے. انہوں نے رکھ لیے ہوں گے، باقی جو ان کو نہیں اچھے لگے ہوں گے وہ عنبر کو دے دیے ہوں گے. تو یہاں پہ ساری سچویشن کیا ہوئی، گود بھرائی ہوئی، اس میں انہوں نے دعائیں کی. وہ پتہ نہیں کیا رو رہی ہیں بیٹھ کے ان کی اماں. ارے یار اللہ سے دعا مانگو، نماز پہ دعا مانگو بیٹھ کے، ویڈیو کے میں آ کے کیوں دعائیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عنبر کے ساتھ سارا جو بھی ہے اس کا ڈلیوری جو ہے اس کا، اور یہ سارے جو اللہ تعالیٰ آسان کرے کام، ٹھیک ہے. مگر دیکھا جائے یہ جو گود بھرائی کے لیے چلے گئے تھے بن کے، اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنی خواری اٹھائی، لیکن ان کو ویڈیو سے کافی ارننگ مل گئی بھائی زبردست. مگر یہاں پہ کام تو آپ کی بیٹی کو کرنا پڑا نا، کچن تو اسی کو صاف کرنا پڑا. وہ تو چلی گئی اپنی اورنج ٹائپ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی اور بڑے اچھے گانے وانے گا کے ہیروئن بن کے وہ چلی گئی. اور اس کنڈیشن میں جب عنبر سے بیٹھا نہیں جا رہا، وہ ڈبل ٹرپل ہو رہی ہے. آئی تھنک ٹوئنس ہیں اس کے یہاں، کیونکہ 2 ناریل دکھائے تھے، 2 خربوزے دکھائے تھے. چلو جو بھی ہو اللہ تعالیٰ اچھا کرے. تو وہ چلی گئی بڑے مزے سے گھوم گھام کے، اور جب فروٹس لینے کی باری آئی تو آ گئی. تو یار جب آنا ہی تھا تو اس کے ساتھ کام نہیں کروا سکتی تھی کیا، بہو کے ساتھ؟ اور آئی تھنک اس کا اینڈ منتھ چل رہا ہے کیونکہ بہت وہ ہیوی ہو رہی ہے. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ ان کی فیملی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور ایکچوئل انڈرسٹینڈنگ مصیبت جب بن جاتی ہے جب بیوی کی سمجھ میں شوہر نہ آ رہا ہو، جب بیوی اور شوہر کی سوچ بالکل الگ ہو. اب میں تو یہی کہوں گی، جوڑے تو خیر اللہ تعالیٰ بناتا ہے، لیکن سمپلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ کوکنگ میں شبانہ تھوڑا سا دیکھتی کہ ادھر ہم بھی حیدرآباد میں رہتے ہیں لیکن ہماری فیملی میں جو بھی ہے لڑتے مرتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ، مگر ہماری فیملی میں کھانا پینا ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے، ذمہ داری نہیں ہے میری بیٹی پہ. تو میں ایسے فکس گھرانے میں شادی نہ کروں جہاں بالکل لمیٹڈ قسم کی لائف ہے، ذمہ داریاں ہیں بہت زیادہ. میں ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ لائف چینج ہو جاتی ہے، مگر جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، یار ان کے پاس آپشن ہوتا ہے. جب پیسے کی ہی ڈیل کی تھی تو اپنی جیسی فیملی میں کر لیتی، کیا ضرورت تھی اتنے بیکورڈ لوگوں میں جانے کی. ٹھیک ہے مشکل ہوئی، شاہزیب لوگوں کو مشکل ہوئی ہوگی کیونکہ یوٹیوب پہ وہ بھی ذہنی مریض ہو گیا تھا جب سے یہ ویڈیوز وغیرہ بنی تھی. اور خود عنبر نے کہا ہے کہ اس کی نیچر اور عنبر کی نیچر نہیں بنتی. تو کم از کم یہ دیکھ لیتے کہ بھائی مینٹیلٹی تو ہو دونوں کی ایک جیسی. تو یہاں پر گود بھرائی نے بہت سارے پول کھول دیے کہ بھائی ان دونوں میں نہیں بنتی، اور بڑی مجبوری سے عنبر رہ رہی ہے جو کہ عنبر نے خود ایکسیپٹ کیا ہے. اور آنے والا یا آنے والی یا دونوں جو ہے وہ آئیں گے تو ان دونوں میں تو محبت بڑھی جائے گی، چاہے آنے والی ہو چاہے آنے والا ہو. اور جب دونوں اگر ساتھ آ گئے، آنے والیاں ساتھ آ گئی یا آنے والے ساتھ آ گئے، یا ایک آنے والی اور ایک آنے والا ساتھ آ گئے، تو پھر تو بچ جائے گی بینڈ. پھر تو ٹائم ہی نہیں ملے گا لڑنے کا. پھر شاہزیب بھی بزی ہو جائے گا، پھر عنبر بھی بزی ہو جائیں گی. پھر جو ہے آ کے کھانا کون پکائے گا؟ اور پھر جو ہے ایکچولی میں عنبر کی بنے گی دھاک. جی ہاں، عنبر کیا چاہے ٹوئنس ہو چاہے سنگل ہو بچہ یا بچی، لیکن عنبر بجا دے گی بینڈ کیونکہ عنبر ہو جائے گی اسٹرانگ. اور عنبر کہے گی میں تو ہوں بزی بھائی، اب تو برتن دھو، تو کھانا بنا، تو کھانا پکا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اپنے بیبی کو سنبھالنا ہے. مگر اس سے پہلے پہلے کھل چکے ہیں ان کے گھر کے پول. اور سب سے بڑا پول تو یہ کھل گیا کہ یہ سب کچھ جتنی بھی بٹرنگ ہوتی ہے یہ اپنے داماد کی وجہ سے کی جاتی ہے. سو فرینڈ یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ گڑیا کے جو ہسبینڈ ہے وہ تو بہت اچھا ہے، مظہر بہت کوآپریٹو ہے وہ بندہ، مگر یہ ٹیڑھا میڑا سا ہے کچھ. شاہزیب اب ہو سکتا ہے کہ عنبر ہی کی وجہ سے ہو گیا ہو، عنبر نے اس کو ذہنی مریض بنا دیا تھا الٹی سیدھی حرکتیں کر کے. یہاں پہ جو چیزیں کھلی ہیں ویڈیو میں، جو چیزیں ریویل ہوئی ہیں وہی بولا گیا ہے، وہی جو دیکھا گیا ہے اور جو آپ نے دکھایا ہے. اپنی طرف سے تو کوئی بات جو ہے ہم نہیں کہہ رہے.
اور لاسٹ میں میں کہوں گی ویڈیو کا یہ اینڈ. اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ. بائے بائے.